ہوتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرما دی، چاہے چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، چاہے سفید داڑھی والا ہے، اسے بھی ٹھنڈا پانی بھی تنگ نہیں کرتا، اسے سردی کی شدت بھی تنگ نہیں کرتی، اسے گرمی کی شدت بھی تنگ نہیں کرتی، جس کو اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں۔ اگر نیکیاں ہم نہیں کر سکتے تو ہم رو تو سکتے ہیں کہ مالک و مولا ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی طاقت عطا فرما دے، ہمیں بھی شیطان مردود کے شر سے ایسے بچا لے جیسے تو نے اپنے ولیوں کو بچایا، اپنے دوستوں کو بچایا، ہمیں بھی بچا لے۔ ہم زبان تو ہلا سکتے ہیں، اور نیکی ہوتی بھی اسی سے ہے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں اسے اپنے راستے پر چلنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہوں، اسے توفیق عطا کر دی جاتی ہے، اسے راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ بندہ اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے، دوڑتا نہیں، اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے یا قدم بھی نہیں چلتا، سوچتا ہے، صرف سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ مالک مولا میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، مجھے طاقت دے دے، مجھے توفیق عطا فرما دے۔ ابھی وہ ہاتھ بھی نہیں ہلاتا، زبان بھی نہیں ہلاتا، ارادہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ سے توفیق مانگتا ہے، رب کی بارگاہ سے طاقت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کے لیے مشکل راستہ ہوتا ہے، چل نہیں سکتے کہ بڑا مشکل راستہ ہے، کہ نیکی کرنی بڑی مشکل ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہزارہ لوگ سوچتے ہیں، جس کو رب کائنات توفیق عطا فرما دیتا ہے، جس کو رب کائنات طاقت عطا فرما دیتا ہے، جو راستہ ہزارہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہی ایک بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ ان کو رب کی بارگاہ سے توفیق نہیں ملی، ان کو اس نیک کام کے لیے قبول نہیں کیا گیا۔ جس کو قبول کیا گیا، جس کو رب کی بارگاہ سے طاقت مل گئی، جس کو اللہ کی بارگاہ سے توفیق عطا فرما دی گئی، وہی ہزاروں لوگوں کو مشکل نظر آنے والا راستہ اس ایک بندے کے لیے جب آسان ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ یار یہ نیک کام کرنا کوئی مشکل تھا ہی نہیں، آپ ایسے ہی گھبراتے رہے، آپ ایسے ہی سوچتے رہے کہ یار بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس کو رب کی بارگاہ سے توفیق عطا فرما دی گئی تھی، طاقت عطا کر دی گئی تھی۔ تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں، رب کی بارگاہ میں التجا کریں، رب کی بارگاہ سے دعا مانگا کرے کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سب سے بڑی پاور ہے، سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے اگر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق مل گئی۔ دیکھیں گے آپ کے بھی یار دو ٹانگیں ہیں، دو ہی ہیں، تین تو نہیں نا کسی کی بھی، دو ہی ہاتھ ہیں، آپ کے بھی اندر روح ہے، جسم ہے، آنکھیں ہیں، آپ کو بھی سردی لگتی ہے، آپ کو بھی گرمی لگتی ہے، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی، اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی، اللہ نے آپ کو پسند فرما لیا، آپ نے وضو کیا، گھر سے سفر کیا، گھر سے نکل آئے، کسی رکاوٹ نے آپ کو نہیں روکا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے آ گئے، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے، جس کو نیکی کرنے کی توفیق مل گئی، جس کو گناہ سے بچنے کی رب کی بارگاہ سے طاقت مل گئی، خدا کی قسم میری نظر میں وہ سب سے بڑا امیر ہے، ساری دولتیں اسی کے پاس ہیں۔ نیکیوں سے ہی بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنے تو بابا فرید نے مٹی پر پھونک ماری تو سونا بن گئے، بظاہر فیکٹریاں نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، اکاؤنٹ نہیں تھے، خزانے نہیں تھے، سکے نہیں تھے، نیکیاں کرنے کی توفیق ملی، ایسے نیک بنے کہ مٹی کو پھونک ماری تو سونا بن گیا۔ سب سے بڑی دولت اب کیا ہوئی؟ دولت تھی کہ توفیق ہے، اللہ کی طرف سے اگر ہمیں توفیق مل گئی نیکیاں کرنے کی، ہم نیک بن گئے،
اللہ کی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم پسند کر لیے گئے، تو پھر آپ جب رب کی بارگاہ میں جو بھی طلب کریں گے رب کائنات وہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ نیکیاں جو بھی بندہ کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، نیکی کرنے کی بھی